تھے کیسے رحمت بن کے آئے، اور واقعی رحمت بن کے آئے تو پھر ہمیں اس کی راہ کا مسافر بننا چاہیے۔ حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور ہم انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بڑی مشہور بات ہے، حضور نے شکاری کے جال سے ہرنی کو بچایا تھا یا نہیں بچایا تھا؟ ایسا کون انسان اسے یاد نہیں ہے؟ جب میرے آقا مدینہ شریف کے قریب کے ایک جنگل سے گزر رہے تھے نا قریب میں، تو ایک ہرنی کو شکاری نے اپنے جال میں قید کر لیا تھا۔ بڑی مشہور بات ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، بس بات ختم، اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات، حالانکہ ٹائم بہت کم ہے اور بڑی مصروفیت ہے۔ حضور جب پہنچے نا تو شکاری کے جال میں ہرنی قید تھی۔ ہرنی سمجھ گئے نا، ہرنی قید تھی، بڑی مشہور بات ہے، سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ اتنے میں شکاری آ گیا جس نے اسے جال بچھایا تھا، وہ آ گیا چاقو لے کے آ گیا، اب مزہ آئے گا، کاٹوں گا، اسے کھاؤں گا اور پھر میرے بچے کھائیں گے۔ بہت خوش ہوا اور ہرنی نے اسے دیکھا تو رونے لگی۔ ادھر سے حضور آ گئے۔ یار خوش ہو جاؤ، یہی بھی تو، یہاں بھی تو آ سکتے ہیں۔ ادھر سے شکاری آیا تو ہرنی کہتی ہے وہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اب مجھے مار ڈالے گا۔ ادھر سے حضور آ گئے، ہرنی مسکرانے لگی۔ اگر کوئی مارنے آیا ہے تو کوئی بچانے والا بھی تو ہے، جو سارے عالم کا رحمت ہے، تو اس عالم میں بھی تو ہوں، میرے لیے بھی تو رحمت بن کے آئے۔ ہرنی حضور کے قریب اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے پہنچایا، اس نے کہا آقا آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ کی امت بھی رحمت ہے، آپ کے ماننے والے بھی زمین پر زحمت نہیں رحمت ہے۔ آقا مجھے اس شکاری نے اپنے جال میں قید کر لیے، مجھے رہائی دلوا دیں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہرنی نے کہا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گے، آپ سے وعدہ کرتی ہوں حضور آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ میرا امام کہتا ہے جانور بھی کرے ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ہم تو بھائیوں کے لیے زحمت ہو گئے، بہنیں بہنوں کے لیے رحمت ہو گئی، اصول قرآن سے دور ہو گئے، سب ایک دوسرے کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، سب کے لیے پریشانی بھائی۔ یہاں سے نکل جائیں گے بائک خالی ہے، کسی کو بٹھائیں گے نہیں، کیوں میرے تعلقات اس سے اچھے نہیں ہیں؟ ارے بھائی اس سے اچھے نہیں ہیں، حضور سے تو اچھے ہیں، اسے حضور کی امت سمجھ کے بٹھا لے میرے بھائی۔ ایک کپ چائے پلانے میں کیا جاتا ہے؟ حضور کی امت سے پیار کریں، اخلاق کی بات کریں۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ رحمت لانچ کرو، رحمتیں گھر گھر پہنچاؤ۔ حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور آپ کو بھی بننا پڑے گا، وہی کردار نبھائیں جو حضور نے غریب نواز کو دیا، غریب نواز نے جس کردار کی وجہ سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اسے لانچ کریں ورنہ پریشانی بہت آنے والی ہے، بہت زبردست پریشانی آنے والی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ او شکاری، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہرنی تو نے کب سے قید کیا؟ کہا کافی دیر ہو گئے، ابھی تو آیا ہوں، میں اس کو نکالوں گا، کاٹوں گا، کھاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو تیری مرضی ہو، ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ اس کے 2 بچے ہیں، رو رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے واپس آ جائے گی، دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ ہرنی نے کہا واہ کمال کے آدمی ہے، چہرہ اچھا ہے، آنکھیں اچھی ہیں، لب اچھے ہیں، لیکن باتیں بڑی تعجب والی کر رہے ہیں۔ ہرنی نکل کے جائے گی تو آئے گی، اس کو تو میں نے پھنسایا ہی جال میں، لوٹ کے آئے گی۔ تو حضور کی بارگاہ سے یہی آواز آئی ہوگی، اے شکاری تو نہیں جانتا، تیرے کہنے سے نہیں آئے گی، میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، میرے کہنے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اجازت دے اس کو، تو اجازت دے۔ اس نے کہا کیسے آئے گی؟ فرماتے حضور تو اجازت دے، میرے کہنے سے، میں مجھ سے وعدہ کر رہی آئے گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آج دیکھ لوں، پہلی مرتبہ کمان سے نکلا ہوا تیر تو سنا ہے واپس آ سکتا ہے ادھر سے اگر کوئی تیر چلائے تو، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ہرنی واپس کیسے آتی ہے۔ اس نے شکاری نے اپنے جال کو کاٹ دیا، ہرنی جال سے باہر آئی، آمینہ کے لال کے تلوے کو چاٹنے لگی۔ ہاں جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اس نے حضور کے تلوے کو چوما، اجازت مانگی اور اپنے جنگل میں چلی گئی۔ 2 بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ گفا میں تھے، بچوں نے ماں کو دیکھا لپٹ گئے اور بھوکے تھے، جلدی جلدی دودھ پینے لگے۔ اچانک ماں رونے لگی، بچوں نے کہا میری ماں روتی کیوں ہو؟ ماں نے کہا بیٹے مر گئی تھی، اب تک تو کٹ گئی تھی، گوشت میرے ختم ہو جاتے، ہڈیاں پڑی ہوتی، لیکن کیا مطلب؟ بولے شکاری کے جال میں قید ہو گئی تھی۔ بولے پھر؟ بولے بیٹا وہ تو کہیے کہ رحمت للعالمین بن کے آمینہ کا لال آ گیا، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت بن کے میرے لیے آ گیا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا ان کی ضمانت پر میں آیا ہوں، جلدی دودھ پی لو، الوداعی سلام کرو، مجھے جانے دو، اس کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ بچوں نے کہا اے میری ماں اب دودھ بعد میں پیوں گا، اسی حسین چہرے کا میں بھی انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے، تلوے مصطفیٰ سے لپٹے اور حضور کے پاپوش مبارک کو چومنے لگے۔ جب شکاری نے یہ انداز دیکھا تو وہ بھی حضور کی قدموں سے لپٹ گیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے جہنم سے نکالنے والا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ، جنت میں لے کے جانے والا ہوں، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا ہوں، بتوں کے آگے سر جھکانے والوں کو سچے خدا کی راہ لے کے آنے والا ہوں۔
قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے. شکاری کہتا ہے میں نے اسلام قبول کر لیا, حضور کی غلامی اختیار کر لی. جن کی باتیں جانور مانتے ہیں, ہم اگر انسان ہو کے نہ مانے تو لوگ کہیں گے یار جانوروں سے بدتر ہو کیا. میں نے اسلام قبول کر لیا, چیپٹر کلوز, سلام پڑھنا ہے. لیکن 100-150 سال کے بعد ایک ہرنی, شفا شریف میں بھی ہے, ایک ہرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک کے جنگلوں سے آتی تھی, مدینہ پاک کے پہاڑوں سے آتی تھی, اور تیزی سے آتی تھی دندناتے ہوئے, اور جیسے حضور کے روزے کے قریب پہنچتی وہ ہرنی کھڑی ہو جاتی. سرکار بایزید بستامی نے اسے قول فرمایا. وہ ہرنی کھڑی ہو جاتی اور سامنے روزے مصطفیٰ ہوتا اور ہرنی کھڑی ہوتی. ہرنی کی آنکھ سے آنسو نکلتے, ہرنی روتی رہتی. جب وہ ہرنی آتی نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے بوڑھے بوڑھے لوگ لاٹھیاں لے کے اس کو دیکھنے نکل آتے. آؤ اس ہرنی کو دیکھو جو ہرنی حضور سے محبت کرتی ہے, جو ہرنی حضور سے پیار کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ چلے آتے. مدینے میں بزنس کرنے والے جب مدینے سے واپس جاتے, لوگ کہتے کہاں جا رہے ہو؟ بولے واپس 2 مہینے سے جا رہے ہیں. بولے 10 دن اور رک جاؤ, شاید وہ ہرنی آ جائے, شاید وہ ہرنی آ جائے. مہمانوں کو لوگ روکتے, رک جاؤ چچا رک جاؤ. بولے کیوں؟ بولے اس ہرنی کو دیکھ لو جو حضور سے محبت کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہرنی آتی ہے, معلوم ہے کیا ہے؟ یہ وہابیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں, بے ادب لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان بدعقیدوں کی وہابیہ دیابنا کی سمجھ. وہ ہرنی خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب تک حضور کے دربار میں رہتی روتی رہتی, پھر الٹے پاؤں حضور کے دربار سے واپس جاتی تھی. جانور بھی کرے ان سے فریاد, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. معلوم ہے اس کے بعد جب ہرنی واپس جاتی تو لوگ اس کی محبت دیکھ کے روتے تھے. بہنیں روتی, بھائی روتے, مائیں روتی. یہ کیسا جانور ہے حضور سے اس قدر پیار کرتا ہے, یہ کیسی ہرنی ہے حضور سے اتنی محبت کرتی ہے. بعد میں صوفیہ کی, بزرگوں کی, علماء کی ایک میٹنگ بیٹھی مدینہ شریف میں. یار پتہ تو کرو یہ ہرنی کون سی ہے. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہاتھوں اٹھا کے بتائیں. تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے. لوگ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سلام پڑھتے ہیں, میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر حضور کی باتیں کرتا ہوں. سلام پڑھ لیں گے, تیار رہیں انشاءاللہ. سنیں آپ, اسی مدینہ شریف میں بزرگوں کی میٹنگ بیٹھی, یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ ہرنی کون سی ہے جو اتنے مؤدب طریقے سے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے. خدا کی قسم تب پتہ چلا, سرکار بایزید بستامی فرماتے تب پتہ چلا یہ ہرنی اسی نسل کی ہرنی ہے جس ہرنی کو حضور نے شکاری کے جال سے آزاد فرمایا تھا. اللہ 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 اللہ. سارے عالم کے لیے حضور رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی رحمت للعالمین کا نور عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات نور کے جلووں کا اسیر بنا دے. محبت کی باتیں کرو, اختلاف کی باتیں نہیں. وابیہ دیابنا سے چھوڑ کر کے اپنوں میں محبت کی باتیں کرو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, محبت کی باتیں کرو. وہ کام کرو جو غریب نواز نے حضور کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے, ورنہ بڑی دقتیں پیش آئیں گی. حکومتوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں. ابھی تو مسجد سے مائک کم کرایا گیا, اب آہستہ آہستہ. معلوم ہے داڑھی پر اٹیک آئے گا. نقاب کے بارے میں تھوڑی سی خبر اٹھی تھی, آپ نے دیکھا نا. آہستہ آہستہ داڑھی پر پابندی لگنے والی ہے, قرآن پڑھنے پر پابندی لگنے والی. سارا موساد یہودیوں کا مشن چلنے والا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دو. اتنی تعلیم دو کہ بچے سمجھ جائیں کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, عشق رسول کیا ہے اور بدعقیدہ کسے کہتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ اپنے بچوں کو اتنا بتا دو, بیٹے یہ اہل بیت ہیں, حضور کے بیٹے ہیں, ان کی تعظیم کرو. یہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے بتایا کہ حضور کی تعظیم کرنی چاہیے. سمجھے؟ یہ کیا مطلب ڈوبے خالی پیسے کمائیں, گھر بنوائیں, اٹالین سامان لیٹرین میں لگوا لیا, واش روم میں, بس جنت مل گئی جنت. ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھے 300 بیگھہ کی زمین تھی اعلیٰ حضرت کی, سب بیچ کر کے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے. لالچ میں نہیں پڑ رہے, پیسے. میں بتا دوں گا, میں پورے مہینے باہر رہتا ہوں, میرا مزاج نہیں بنتا, کبھی بڑی الجھن ہوتی ہے ایسے پیسوں سے. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایمان دیا, غوث پاک کی محبت دی, اس سے بڑا لفافہ کیا چاہیے. رکھو بھائی اپنے پیسے اپنے پاس رکھو, ساری